لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، قربانی کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں. آئیے اپنے پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. چاند دکھنے کے بعد کیا شیو وغیرہ یا بال کٹوا سکتے ہیں سر کے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. در حقیقت اہم اس بارے میں ہے کہ لوگ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ پنچول ہو جاتے ہیں، پابندی اختیار کر لیتے ہیں کہ اب چاند نظر آ گیا ہے تو اب بالکل بال وغیرہ نہیں کٹوانے ہیں. یاد رکھیے کہ ناخن، بال اور موئے زیر ناف وغیرہ جو بال ہوتے ہیں، ان کو 40 دن کے اندر اندر کاٹنا واجب ہوتا ہے. اگر آپ نے ناخن یا موئے زیر ناف اگر آپ نے 40 دن کے اندر اگر آپ نے نہیں کاٹے اور آج 40واں دن ہے تو آپ پر کاٹنا واجب ہے، اور اگر آپ نہیں کاٹیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اگر کسی کو ناخن وغیرہ کاٹے ہوئے 40 دن سے زائد ہو گئے یا 40 دن ہونے والے ہیں اور عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ ترشوا لے، کیونکہ اگر وہ نہیں کاٹے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. اور یاد رکھیے کہ جو حدیث پاک کے اندر چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ تک کے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا جو حکم ہے وہ استحبابی ہے، مستحب حکم ہے، واجب نہیں ہے. جبکہ 40 دن کے اندر اگر آپ نے ناخن نہیں کاٹے اور 40واں دن آج گیا ہے تو اس میں ناخن کاٹنا واجب ہے. یہ دو حکم ہیں، ایک حکم مستحب ہے اور ایک حکم واجب ہے. تو مستحب پر واجب کو فوقیت دی جائے گی، واجب کو اپنایا جائے گا. تو فوری طور پر اپنے ناخن یا بال وغیرہ ترشوا لیں. یاد رکھیے کہ اس میں ہم یہاں پر یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ چاند دکھنے سے لے کر عید الاضحیٰ کی 10 تاریخ تک کے ہمیں اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہیں ترشوانے. تو یاد رکھیے کہ داڑھی منڈوانا یہ دشمنان دین کا طریقہ ہے، اور حضور کا حکم ہے کہ داڑھی کو معافی دو. یہ بھی تو حضور کا فرمان ہے. اور اس کے متعلق تو علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ سنت موقدہ قریب با واجب ہے، یعنی داڑھی رکھنا یہ ایسی سنت ہے جو قریب با واجب ہے، تو ہم اس پر غور نہیں کرتے. یہاں 10 دن کے لیے ہم داڑھی وغیرہ، بال ترشوانے وغیرہ، ناخن ترشوانے وغیرہ سب چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ حضور کا فرمان ہے. لیکن 10 دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم داڑھی بھی کٹوا لیتے ہیں، حضور کا فرمان یاد نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاند رات تک کے یہ حکم پر عمل کرنا مستحب ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. لیکن اگر بال اور ناخن وغیرہ جو ہے وہ 40 دن ہو گئے ہیں اور نہیں کٹوائے ہیں، اور اگر آپ 40واں دن آ چکا ہے تو آپ پر کٹوانا واجب ہو چکا ہے. جزاک اللہ خیر فی الدارین واحسن الجزاء. سر ایک سوال ہو رہا ہے، جیسے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے نام کا حصہ جیسے ماں کے نام سے ڈالنا ہے، تو 3 بھائی اپنا شیئر ملا کے ماں کا نام ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اصالِ ثواب کی قربانی جب ہمارے یہاں کی جاتی ہے تو لوگ عمومی طور پہ یہ کرتے ہیں کہ 2 بھائی یا 3 بھائی مل کر جو ہے وہ والدین کے اصالِ ثواب کے لیے جو ہے وہ ایک حصہ لے لیتے ہیں. یعنی ایک حصے میں بھی 2-3 شیئرز ملائے جاتے ہیں یا 2 شیئرز ملا لیے جاتے ہیں. تو یاد رکھیے اس طریقے سے وہ حصہ نہیں کہلائے گا. آپ نے اصالِ ثواب کی قربانی کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کا پورا ایک حصہ ہونا چاہیے. اس کا احسن طریقہ جو ہے یہ ہے کہ وہ آپ 2 یا 3 بھائی مل کر اگر والدین کے اصالِ ثواب کے لیے، والدہ کے اصالِ ثواب کے لیے ایک حصہ لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رقم ایک بھائی کے ملک میں کر دیں. یعنی آپ ان کو گفٹ کر دیں کہ بھائی یہ رقم میں نے آپ کو دی. اب وہ ایک بھائی تمام بھائیوں سے وہ رقم لے کر اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مسجد میں یا کہیں بھی جو ہے نا وہ بک کروا لے یا بکرا ہی لیا ہے، اور پھر اس کو والدین کے اصالِ ثواب کے لیے قربان کر دیں. اور عام طور پر جب جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے، یعنی چند افراد مل کے جب جانور لاتے ہیں تو اس میں بھی ایک مسئلہ درپیش یہی ہوتا ہے کہ بھئی 2 حصے سب نے 3 بندوں نے لے لیے، ایک حصہ بچ رہا ہے، کیا کریں؟ تو کہتے ہیں میں رسول اللہ کے نام پر یا پیران پیر کے نام پر، اور ہم سب اس کے جو ہے نا وہ شیئر لے لیتے ہیں. یعنی اگر ایک حصہ جو ہے وہ 20,000 کا بن رہا ہوتا ہے تو وہ تینوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا اس میں سب تھوڑے تھوڑے ملا لیتے ہیں، یہ رسول اللہ کے نام کا.
تو یاد رکھیں اس طرح وہ حصہ نہیں کہلائے گا، بلکہ تمام اجتماعی قربانی والوں کی قربانی جو ہے وہ کسی کی نہیں ہوگی۔ اجتماعی قربانی میں حصوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ اس کا آسان طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے کہ بھئی ایک ایسا بندہ مقرر ہو جائے کہ سب پیسوں کو اپنے ملک میں کر لے اور پھر وہ انہی پیسوں سے ایک حصہ خرید لے، تو یہ قربانی ایصال ثواب کی جائز ہو جائے گی۔ جزاک اللہ خیر فی الدارین و احسن الجزاء۔